امام احمد ابن حنبل سے جا کے کیا جھگڑا کریں گے؟ امام احمد کون ہے؟ تبع تابعی ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے اپنی طرف سے تو نہیں لکھا، تابعی نے روایت کیا تبھی لکھا، اور تابعی اپنی طرف سے نہیں بولے، صحابی نے روایت کیا تبھی بولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا مہینہ ان قریب آ رہا ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں لوگ جھومتے ہیں، قصائد پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں سے سوال اٹھتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ تو اس کا بہت مختصر جواب یہ ہے کہ مسند امام احمد ابن حنبل میں ایک روایت ہے جو کہ اور بھی بزرگوں نے نقل فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ یعنی سیدہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا، اور ان کی نظروں کے سامنے ملک شام کے محلات سامنے تھے، تو وہ تھی مکہ شریف میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک نور ظاہر ہونا، اور ان کی نظروں سے جتنے پردے تھے بظاہر ان سب کا ہٹ جانا، ملک شام جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے وہاں کے محلات کو مکہ شریف میں بیٹھ کے دیکھ لینا، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیدا ہوتے ہی معجزہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے نور ظاہر ہوا اور ملک شام کے محلات ان کی نظروں کے سامنے تھے؟ ہمیں ایسے پتہ چلا کہ ہمارے نبی نے فرمایا، جب حضور نے فرمایا تو حق ہے، کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور کا فرمان اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود ولادت مبارکہ کا تذکرہ فرمایا، کیسے؟ جیسے حدیث پاک کا مفہوم، جس دن میں پیدا ہوا، تو اپنی پیدائش کا ذکر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب امام احمد ابن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا۔ امام احمد کون ہے؟ تبع تابعی ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے اپنی طرف سے تو نہیں لکھا، تابعی نے روایت کیا تبھی لکھا، اور تابعی اپنی طرف سے نہیں بولے، صحابی نے روایت کیا تبھی بولے۔ اس کا مطلب ہمارے نبی نے بھی اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا، صحابہ نے بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا، تابعی نے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ فرمایا، اور تبع تابعی نے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ حدیث امام احمد بن حنبل کے زمانے سے لے کر آج تک کتابوں میں آنا، چھپنا، اس کا مطلب جتنے بزرگان دین اس سلسلے میں ہیں سب نے منایا ہے، سب نے تذکرہ کیا ہے، اور حدیث پڑھاتے وقت لوگوں کو سنانا، یہی تو میلاد کا تذکرہ ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ، اس کو بدعت کہنے والے امام احمد ابن حنبل سے جا کے کیا جھگڑا کریں گے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے آنے والی حدیث کو روایت کیا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے جہاں بیٹھے تھے ذکر و اذکار کر رہے تھے، ہمارے آقا کی تعریف کر رہے تھے، غالباً ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تقریباً 30,000 صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے درمیان آپ کو بھیجا ہے، آپ کے ذریعے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا کہ میرے صدقے میں ایمان تمہیں ملا، میں تھوڑی ایمان دینے والا ہوں، اللہ دیتا ہے، یقیناً اللہ دیتا ہے، لیکن ذریعہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر صحابہ کا اس طرح کہنا کہ اللہ نے آپ سے ہمیں نوازا، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ صحابہ کی سنت
اور اس کو منظور کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہت آسان لفظوں میں ہمارے آقا کی ولادت کا تذکرہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جن کے دلوں میں بغض ہے ان کو اعتراض ہی کرنا آتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے۔ ہمیں ہمارے ائمہ کرام، صحابہ کرام کی باتیں ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت کی، ایسی نعمت اللہ کی ہے، اس کے شکرانے پر ہم اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محفلیں منعقد کر کے ہمارے بچوں کو تربیت دیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ بہت بہترین کار ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور موت پر ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔